اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مظلوم قوم کے بے سہارا مہاجروں، السلام علیکم۔ آج 29 اکتوبر 2016 ہے۔ میں چند ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ میں 40 برسوں میں مہاجروں کو ایک مضبوط پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے رات دن جدوجہد کرتا رہا، جو کہ ایک ناممکن کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں MQM کو ملک کی تیسری بڑی جماعت بنانے میں اپنی حمایت کی تعاون کیا۔ کراچی، حیدرآباد کے میئر، ڈپٹی میئر انپوز آنے لگے۔ وفاقی، صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کے ایوانوں میں ممبرشپ ملتی رہی، وزارتیں ملتی رہی، مختلف محکموں میں چیئرمین شپ اور جوائنٹ ممبرشپ ملتی رہی۔ منتخب نمائندے بسوں، ویگنوں، موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے کے بجائے بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنے لگے۔ معیار زندگی امیر سے امیر تر لوگوں سے بہتر ہونے لگا، جبکہ دوسری طرف الطاف حسین کے سچے نظریاتی جانے والے جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، جیل کی سہولتیں برداشت کرتے رہے، لاپتہ ہوتے رہے، سرکاری ٹارچر سیلوں میں بدترین اذیت تشدد کا نشانہ بنتے رہے، حتیٰ کہ بہت سے ساتھی معذور ہو گئے زندگی بھر کے لیے۔ لیکن متعصب اسٹیبلشمنٹ کے بعض اعلیٰ حکام اور اہلکار، ذرا غور سے سنیے اس کو، مختلف اہلکاروں نے مختلف ہیلے بہانے بنا کر جھوٹے سچے الزامات لگا کر بار بار مہاجروں پر آپریشن کیے۔ آج بھی سینکڑوں ساتھی لاپتہ ہیں۔ 1992 کو فوجی آپریشن شروع کیا گیا مہاجروں کے خلاف، پھر اس کے بعد تباتر کے ساتھ وقتاً فوقتاً پکا قلعہ ہے، 30 ستمبر حیدرآباد ہے، علی گڑھ قصبہ کالونی ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت لمبی داستان ہے۔ آج 2000، ذرا غور سے سنیے، 2016 آ گئی ہے۔ اب تک 20,000 سے زائد کارکنان کو شہید کیا جا چکا ہے، ہزاروں کو پابند سلاسل کیا جا چکا ہے، اور ابھی حال ہی میں 2013 سے لے کے سن 2016 تک 70 مہاجر ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر کے، کسٹوڈیل ڈیتھ کر کے، ڈیتھ ان کسٹڈی کر کے، ان کی لاشوں کو سربریدہ کر کے، ان کے ناخن نکال کے، ان کی آنکھیں نکال کے، ان کی لاشوں کو جھاڑیوں، سڑکوں، جنگلوں میں، سڑکوں پہ پھینک دیا گیا۔ سینکڑوں خواتین کو زدوکوب کیا گیا، لاٹھیاں ماری گئی، ان کے سر پھاڑے گئے، ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا، جیلوں میں بند کیا گیا، محلے دار کو کی گئی۔ لیکن میری قوم کے معصوم مہاجروں، گزشتہ چند روز سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک جمہوری حکومت کے خاتمے کی آڑ میں جو ڈرامہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم سب کے خلاف ہیں، جبکہ بلوچستان میں، صوبہ سندھ میں، صوبہ KPK میں سب جگہ آپریشن کر لیا، سب جگہ بے گناہ پٹھان، پنجابی، بلوچی، پٹھان، سندھی، بلوچی، گلگت، ہزاروال، سب کو مارتے رہے، مگر پنجاب میں کبھی انہوں نے آپریشن شروع نہیں کیا۔ لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم موجودہ حکومت
جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں انہوں نے شروع کر دی. بعض بد کردار لوگوں کو، ریجیکٹڈ لوگوں کو لیڈر بنایا گیا. اور گزشتہ روز ذرا اور سے سنیے، گزشتہ روز دکھاوے کا آپریشن کیا گیا لیکن کسی کو پکڑا نہیں گیا. اور تو اور فلموں کی طرح لاٹھی چارج کرتے بھی دکھایا گیا. چاروں طرف پولیس بھی دکھائی گئی، مگر چاروں طرف پولیس کی موجودگی میں اسٹار ٹریک کے سپر ہیرو کی طرح ایک لیڈر نمودار ہوتا ہے. پولیس کے حصار کو توڑتے ہوئے وہ عوام میں آتا ہے، خطاب کرتا ہے، صاف خیریت کے چلا جاتا ہے. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا غلام اور ان کا وفادار نوکر، قوم کا غدار، بد کردار شخص بنی گالا میں گھر سے باہر نکل کر خطاب کرتا ہے اور سلیمانی ٹوپی پہن کر اچانک غائب ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، ایک لیڈر پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے، کسی ایک لیڈر کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے، چند کارکنوں کو گمنام پکڑا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف ذرا دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا رویہ، جبکہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے بے شرم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ جب وہ کھلے عام کہہ رہا ہے ان کا غدار، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کا غدار وفادار سب سے بڑا، کہ ہم عدلیہ کو بھی نہیں مانتے، ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے، پھر بھی اسے نہیں پکڑا گیا. جبکہ دوسری طرف ذرا غور سے دیکھیے، مہاجروں کے 75 سالہ بزرگ، رابطہ کمیٹی کے رکن، دانشور، محقق، تاریخ داں، مصنف، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، کروڑوں طالب علموں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والی ہمگیر شخصیات، ڈاکٹر، پروفیسر حسن ظفر عارف کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 70 سالہ سینئر رکن قمر خالد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس کا آدھا جسم فالج زدہ ہے. مومن خان مومن، پوری دنیا پاکستان کے ترقی یافتہ پروگریسو حلقے کے لوگ اس سچے محنتی بہادر شخص کو خوب جانتے ہیں. یہ جانی پہچانی شخصیت ہے. سب جانتے ہیں کہ حیدرآباد کی معروف شخصیت اور سابق ایم پی اے کئی مرتبہ رہ چکے ہیں. ظفر راجپوت کو گرفتار کر لیا گیا اور سینکڑوں سیکٹر ممبر اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. میر پور خاص سے گرفتار کیا گیا. ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی عزتی کی گئی، بے حرمتی کی گئی. میری ماں بہنوں کے ساتھ چھاپوں کے دوران آپ سب سے پوچھتا ہوں، یہ نفرت ہم سے کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو پاکستان بنایا تھا کہ امن ہوگا. اور پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف وغیرہ کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ کیا یہ آگ لگا رہے تھے؟ کیا یہ بسوں کو جلا رہے تھے؟ کیا یہ کنٹینر جلا رہے تھے؟ کیا یہ کوئی اور تخریبی کارروائی کر رہے تھے؟ نہیں، صرف پریس کانفرنس کرنے گئے تھے کراچی پریس کلب. آپ کیا دنیا کا کوئی ادارہ بنا کے کراچی پریس کلب بھجوا کر پوچھوا لے وہاں موجود صحافیوں کو کے ہاتھ پر قرآن شریف
तारीफ रख कर کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، صرف یہی کہ یہ الطاف حسین کا، تمہارے بھائی کا، تمہارے قائد کا ساتھ دے رہے ہیں، بک نہیں رہے، سودا نہیں کر رہے، ڈر نہیں رہے۔ ساتھی اسحاق کا کی بیٹی اور بیوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ میری قوم کے مہاجروں، میری قوم کے مہاجروں، ان لوگوں نے ایم کیو ایم کے نام سے، لیڈروں نے، مہاجر لیڈروں نے ایم کیو ایم کے نام سے نام بھی کمایا، مال بھی کمایا، شہرت بھی کمائی۔ ان شہرت کمانے والے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ کھڑے اور ہر مشکل وقت میں بھاگ گئے، غداریوں کی ثابت قدم رہے تو یونٹ والے، سیکٹر والے، زون والے، گمنام کارکنان ثابت قدم رہے۔ میری قوم کے لوگوں، یہ آپ کو دوسری طرف ہمارے اپنے غدار بے وقوف بناتے رہے کہ ہم یہ سب کچھ تحریک کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ سب کچھ تحریک کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ تحریک کو بچانے کے لیے نہیں، یہ اپنے آپ کو، اپنی عیاشیوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے وفاداروں کے نام، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو وفادار کتے ہمارے غدار شامل ہوئے ہیں، یہ ایم کیو ایم کے سچے نظریاتی کارکنوں، رہنماؤں کے نام اسٹیبلشمنٹ کے دے کر ان کی گرفتاریاں کروا رہے ہیں۔ یہی قوم کے میر جعفر اور میر صادق ہے۔ ان سے جتنا ہوشیار رہا جائے ضرور رہو۔ اللہ ہم سب بے سہارا مہاجروں کی مدد کرے۔ میرے حوصلے بلند ہیں، میرے با وفا ساتھیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، یزیدیت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یا یزیدیت ہے یا حسینیت ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یزیدیت کے ساتھ جانا ہے یا حسینیت کے ساتھ آنا ہے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے میرے ساتھیوں۔ میرے با وفا، میرے سچے نظریاتی کارکنوں، سینہ بسینہ پیغام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو اتحاد کا درس دو، آپس میں گروپ بنا کر ایک جگہ جمع کرو۔ میں انشاءاللہ ایک دن کا کال دوں گا، اس کے بعد پھر جو کچھ ہوگا وہ میں آئندہ بتاؤں گا۔ بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچے، بچیوں، یوتھ، پیارے پیارے بچیوں، آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ صوبہ پنجاب میں کچھ اور ہے اور مہاجروں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ لہذا آپ اپنے اتحاد کو مضبوط کرو، خاموشی کے ساتھ جمع ہوتے رہو۔ اللہ ہماری، آپ بھی ہم سب کی مدد فرمائے، غداروں کو عبرتناک سزا سے دوچار کرے۔ اللہ تعالیٰ اسٹیبلشمنٹ کے ظالم صفاق اہلکاروں، اعلی حکام کو دنیا کی بدترین موت سے نوازے، ہمکنار کر۔ آمین ثم آمین۔ فقط آپ
آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا ساتھی